باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت قضات کی کتاب، اس کا 6واں باب، اس کی 11ویں آیت سے لے کر 24ویں آیت تک۔ اور خداوند کا فرشتہ آیا اور عفرا میں بلوت کے ایک درخت کے نیچے جو یواش ابی آزری کا تھا بیٹھا، اور اس کا بیٹا جدون کولہوں کے پاس گیہوں جھاڑ رہا تھا کہ مدیانیوں سے چھپائے رکھے۔ تو خداوند کا فرشتہ اسے دکھائی دیا اور اس سے کہا، اے بہادر مرد، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ جدون نے اس سے کہا، اے میرے آقا، اگر خداوند ہمارے ساتھ ہے تو یہ تمام حادثے ہم پر کیوں واقع ہوئے؟ اور وہ سب معجزے اس وقت کہاں ہیں جن کی بابت ہمارے باپ دادا نے ہم سے بیان کیا اور کہا کہ خداوند ہمیں ملک مصر سے نکال لایا، اور اب خداوند نے ہمیں چھوڑ دیا اور مدیان کے قبضے میں کر دیا۔ تب خداوند کے فرشتے نے اس پر نگاہ کی اور اس سے کہا کہ اپنی قوت میں جا اور اسرائیل کو مدیان کے ہاتھ سے رہائی دے، دیکھ میں نے تجھے بھیجا ہے۔ تو جدون نے اس سے کہا، اے میرے آقا، میں اسرائیل کو کیسے رہائی دوں گا؟ میرا گھر منسے میں سب سے حقیر گھرانہ ہے، اور میں اپنے باپ کے گھر میں سب سے چھوٹا ہوں۔ تو خداوند کے فرشتے نے اس سے کہا، میں تیرے ساتھ ہوں گا، اور تو مدیان کو ایک ہی آدمی کی طرح مارے گا۔ تب اس نے اس سے کہا، اگر میں تیرے نزدیک منظور نظر ہوں تو مجھے اس بات کا کوئی نشان دے کہ تو ہی ہے جس نے میرے ساتھ کلام کیا۔ جب تک کہ میں تیرے پاس نہ لوٹوں اور اپنا ہدیہ نکال نہ لاؤں اور تیرے آگے نہ رکھوں، تب تک تو یہاں سے نہ جا۔ تو اس نے اس سے کہا کہ جب تک تو نہ لوٹے میں یہاں ٹھہروں گا۔ اور جدون اندر گیا اور ایک بکری کا بچہ اور ایک ایفا آٹے کی فطیری روٹیاں تیار کیں، اور گوشت اس نے چنگیر میں رکھا، اور گوشت کا شوربہ ایک کٹورے میں ڈالا، اور یہ سب کچھ لے کر بلوت کے درخت کے نیچے آیا اور اس کے آگے گزرانا۔ تب خداوند کے فرشتے نے اس سے کہا کہ گوشت اور فطیری روٹیوں کو لے کر اس چٹان پر رکھ اور شوربہ اس پر انڈیل۔ تو اس نے ایسا ہی کیا۔ تب خداوند کے فرشتے نے اس عصا کی نوک سے جو اس کے ہاتھ میں تھا گوشت اور فطیری روٹیوں کو چھوا، تو اس چٹان سے آگ نکلی اور گوشت اور فطیری روٹیوں کو کھا گئی، اور خداوند کا فرشتہ اس کی آنکھوں سے غائب ہو گیا۔ تب جدون نے جانا کہ وہ خداوند کا فرشتہ تھا، تو جدون نے کہا، اے مالک خداوند، میں نے خداوند کے فرشتے کو روبرو دیکھا۔ تو خداوند نے اس سے کہا، تیری سلامتی ہو، خوف نہ کر، کیونکہ تو نہ مرے گا۔ تب جدون نے وہاں پر خداوند کے لیے ایک مذبح بنایا اور اسے یہوہ شالوم کہا، اور وہ آج کے دن تک موجود ہے۔ کلام اقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔